طلاق اور خلا کی کثرت، نوجوان جوڑے تباہ ہو رہے ہیں، پوری پوری فیملیاں تباہ ہو رہی ہیں. اب دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یا تو انا ہے، ذاتی مفاد ہے، غصہ ہے، انتقامی جذبات ہے، بدلہ لینے کی خواہش ہے. یہی چیزیں ہیں جو عموماً ایک آدمی اپنی بیوی کے معاملے میں انتہا درجے کی حق تلفی اور ناانصافی کے اوپر آمادہ ہے. نہ اس کی زندگی کو بسا رہا ہے، نہ اسے آزاد کرنے کے لیے تیار ہے. نہ اس کی زندگی بسا رہا ہے اور نہ اس کو آزاد کر. ایک دم ظالمانہ کردار، ظالمانہ کردار. اور اس کردار کے نتیجے میں کیا معاملہ ہے؟ اب حکومت جب ڈنڈے بجاتی ہے، پولیس جب ڈنڈے بجاتی ہے، تب آدمی بلبلاتا ہے. تب بلبلاتا ہے کہ ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، ہمارے اسلام میں تو یہ ہے، وہاں اس کو اسلام یاد آ جاتا ہے. ارے بھائیو، ہمارا اپنا اخلاقی نظام تو دیکھیں. ہم لوگ عموماً طلاق اور خلا کے مسائل کو نپٹاتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ 90% طلاق اور خلا کے مسائل صرف انہی بد اخلاقیوں اور بد احتیاطیوں کی بنیاد پر جو ہے جنم لیتے ہیں. اسی غصے اور دیگر چیزوں کی بنیاد پر جو ہے یہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا اخلاقی دائرہ ہے، ہماری اخلاقی زندگی ہے، جس میں ایک مسلمان کو عموماً یہ چیزیں اختیار کرنا چاہیے کہ آدمی کی اپنی ذات سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اپنے کسی غصے کا معاملہ آ جائے تو آدمی اس پر جو ہے کنٹرول کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یعلف ویولف، المؤمن یعلف ویولف. ایک مومن کیا ہے؟ محبت کرنے والا ہوتا ہے اور محبت کیا جاتا ہے. وہ ہمیشہ امن کو، محبت کے پیغام کو ہی فروغ دیتا ہے، اپنی ذات سے کبھی ایسی چیز کو فروغ نہیں دیتا. یالف کے مطلب ہوتے ہیں ایک آدمی محبت کرنے والا ہے ایک دوسرے سے، چھوٹے سے بڑے سے. اور یولف، جب اس کا کردار اس طرح کا بنتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. فمن لا یالف ولا یولف، اور جو آدمی اس طور پر نہ ہو، جو شخص اس طرح کا نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتا. حقیقی معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ خیر الناس انفع للناس، اور سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، لوگوں کے کام آنے والا. بہت سارے لوگ سماج کے اندر ہوتے ہیں، واقعی ان کے جذبہ خیر کو دیکھ کر کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ دینی کام ہو، سماجی کام ہو، کسی شخص کا کوئی پرسنل کام ہو، ایک آدمی ایسا جذبہ رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام کو اپنے کام کی طرح سمجھتا ہے، دوسروں کی خدمت کر کے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے انسان کے اندر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشل ورک کہتے ہیں. سوشل ورک کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آپ دیکھیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان فیملی میں کسی اپنے بھائی کے گھر کوئی خوشی داخل کر دینا، یہ اللہ کو بے انتہا محبوب اور پسندیدہ ہے. اتنا پسندیدہ ہے کہ حرم مدنی کے اندر بیٹھ کر کے 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی کہیں زیادہ بہتر. روایت موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطر ترغیب دیا ہے. آپ دیکھیں یہ سماجی چیزیں ہیں، سماجی کام ہیں. ایک مسلمان کو اس حیثیت سے یہ ذمہ داریاں اور یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر برتنا چاہیے.